بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری آج کی کہانی ایک نوجوان لڑکی کی آپ بیتی ہے جس نے اپنی زندگی کا بڑا فیصلہ خود اپنے بل بوتے پر کیا اور پھر وہی فیصلہ تمام عمر کے لیے اس کے لیے پچھتاوے کا باعث بن گیا۔ آج کا سچا واقعہ خاص طور پر ہماری نوجوان بہنوں اور بیٹیوں کے لیے یہ ایک سبق آموز نصیحت ہے۔ یقیناً یہ کہانی مکمل سننے کے بعد آپ سے بہت لوگوں کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ یہ کہانی ارم عزیز کی ہے۔ ارم کا تعلق ایک نہایت ہی متوسط سے گھرانے سے تھا، لیکن ارم کی آنکھوں میں خواب بہت اونچے تھے۔ ارم کے والد ایک اسکول ماسٹر تھے اور وہ اپنے والد کی 5ویں اولاد تھی۔ 3 بیٹیاں اور 2 بیٹے۔ ماسٹر صاحب کے دونوں بیٹے بڑے تھے اور شادی شدہ تھے۔ 3 بیٹیاں تھیں۔ ان تینوں بیٹیاں میں ارم کا نمبر سب سے آخری تھا اور تینوں بیٹیوں میں سے ایک شادی شدہ تھی اور 2 کنواری تھی۔ گو کہ ارم کے والد ماسٹر عبداللہ صاحب اب ریٹائر ہو چکے تھے۔ ان کو جو معمولی سی پینشن ملتی اس سے وہ اپنے گھر کا گزر بسر کر رہے تھے۔ بیٹے شادی شدہ تھے، چھوٹے موٹے کاموں پر بھی وہ لگے ہوئے تھے۔ وہ اس طرح مل ملا کر گھر کا گزر بسر چل رہا تھا، لیکن اس کے باوجود تنگی کے حالات تھے کیونکہ بڑا گھرانہ تھا اور آمدنی کے وسائل کم تھے۔ ارم نے 12ویں جماعت تک سرکاری کالج سے تعلیم حاصل کی تھی۔ بچپن سے ہی وہ یونیورسٹی جانے کا خواب دیکھا کرتی تھی۔ اس نے سوچ رکھا تھا کہ وہ کالج کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد یونیورسٹی جائے گی، جہاں لڑکے اور لڑکیاں اکٹھے پڑھتے ہیں۔ نئے فیشن کے لباس پہننا، میک اپ کرنا اور بے دھڑک لڑکوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور اپنی مرضی سے یونیورسٹی میں آنا جانا، اسے یہ زندگی بڑی پسند تھی۔ مگر بدقسمتی سے وہ زندگی کے اس دور میں قدم رکھ ہی نہیں سکی، قدم ہی نہ رکھ سکی، کیونکہ 12ویں جماعت کی تعلیم کے بعد اس کے والد نے صاف الفاظ میں ارم کو یہ بات سمجھا دی کہ اب وہ تعلیم کے سلسلے کو خیر آباد کہہ دیں، کیونکہ آگے کی تعلیم کے اخراجات اس کے والد اٹھا نہیں سکتے۔ لہٰذا ارم کو اپنے خوابوں پر مٹی ڈالنی پڑی جو اس نے اپنی آنکھوں میں بڑی دیر سے سجا رکھے تھے۔ اسی دوران ارم کی بڑی بہن، جس کی منگنی بچپن سے اس کے خالہ زاد سے ہو چکی تھی، اس کی شادی بھی نہایت سادگی کے ساتھ کر دی گئی۔ مگر ارم کو یہ زندگی پسند نہیں تھی جو اس کی بھابیاں جی رہی تھیں، جو اس کی شادی شدہ بہنیں اپنے گھروں میں گزار رہی تھیں۔ ارم کے خواب بلند تھے۔ اس نے اپنی آنکھوں میں بہت اونچے خواب سجا رکھے تھے۔ جب بھی وہ کبھی نے والدہ کے ساتھ بازار کا رخ کرتی تو وہاں امیر عورتوں اور مردوں کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتی، ان کی بڑی بڑی گاڑیوں کو دیکھتی، ان کے برانڈڈ کپڑوں کو دیکھ کر سوچتی یہ لوگ کتنے خوش قسمت ہیں، کاش میں بھی کسی بڑے گھر میں پیدا ہوتی، میں بھی ایسے گاڑی میں سفر کرتی، میرے لیے بھی ڈرائیور دروازہ کھولتا، میں بھی کسی محل نما گھر میں رہتی۔ مگر ان سب باتوں کو سوچ کر ارم بہت دل گرفتہ ہو جایا کرتی تھی، کیونکہ وہ ایک غریب گھر سے تعلق رکھتی تھی۔ لیکن ابھی ارم ہار ماننے کو تیار نہیں تھی۔ اس نے ابھی بھی یہ سوچ رکھا تھا کہ میں کسی بڑے گھر میں شادی کروں گی، اور اس بات کا ذکر وہ اکثر و بیشتر اپنی ماں کے سامنے کرتی رہتی کہ میرا رشتہ اپنی مرضی سے نہ کرنا، میں اپنے لیے خود رشتہ تلاش کروں گی، کسی امیر لڑکے سے شادی کروں گی۔ اور ہر بار اس کی ماں یہ بات سننے کے بعد اسے خوب جھڑک کر خاموش کروا دیا کرتی اور اسے یاد دلاتی کہ اگر تمہارے باپ کے کانوں میں تمہاری یہ باتیں پڑ گئیں تو وہ تمہارا گلا دبا دیں گے، شادی کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ اب چونکہ ارم فارغ رہتی تھی، لہٰذا ایک دن اس نے اپنے بابا سے بڑی منت سماجت کرنے کے بعد اس چیز کی اجازت لی کہ ابا میں آس پاس کے کسی اسکول میں نوکری کی بات کر لوں۔ پہلے تو ارم کے والد نے یہ بات سنتے ہی فوراً نفی میں سر ہلا دیا اور انہوں نے کہا نہیں، کوئی ضرورت نہیں یہ کام کرنے کی۔ مگر ارم نے محنت جاری رکھی اور کہنے لگی ابا گھر میں 4 پیسے زیادہ آ جائیں گے تو اس میں آپ کا کیا جاتا ہے، میں دور نہیں جاؤں گی، میں وعدہ کرتی ہوں، میں قریب کے کسی اسکول میں نوکری ملی تو کروں گی ورنہ نہیں کروں گی۔ بالآخر 2-4 دن کی منت سماجت کے بعد ارم کے والد نے اس بات کی رضامندی دے دی۔ وہ بڑی خوش ہوئی اور اب وہ روزانہ صبح اٹھتی، ناشتہ کرتی اور اپنا بہترین لباس نکالتی، خوب سج دھج کر کسی نہ کسی اسکول میں نوکری کے لیے اپلائی کرنے چلی جاتی۔ آس پاس کے محلے اور گلیوں میں جو بھی اسکول تھے وہ زیادہ ہائی اسٹینڈرڈ کے نہیں تھے، وہاں زیادہ تر 10 اور 12 جماعت پاس ٹیچر رکھ لی جاتی تھی، کیونکہ جتنی زیادہ کم تعلیم یافتہ ٹیچر ہوگی اتنی ہی کم سیلری پر وہ راضی ہو جائے گی۔ اور یہی کام ارم کے ساتھ ہوا۔ 2-4 اسکولوں میں جانے کے بعد آخرکار ارم کو ایک اسکول میں
نوکری مل گئی۔ تنخواہ صرف 6,000 روپے تھی، مگر ارم کے لیے یہ بہت زیادہ تھا۔ صبح 8 بجے سے دوپہر 2 بجے تک وہ اسکول میں رہتی۔ اس نوکری کے ارم کو کئی فائدے ہوئے۔ شروع میں تو اس نے 6,000 میں سے چند پیسے اپنی ماں کے ہاتھ میں بھی رکھ دیے، مگر آہستہ آہستہ اس نے یہ کہہ کر پیسے دینے سے انکار کر دیا کہ صبح سے دوپہر تک بچوں کے ساتھ سر کھپاتی ہوں تو پیسے آپ لوگوں کو کس لیے دوں؟ ان پیسوں پر میرا حق ہے، یہ میری محنت کی کمائی ہے۔ لہٰذا ارم کی ماں نے اس سے الجھنا چھوڑ دیا اور اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا اور اس سے پیسوں کا تقاضا بھی کرنا چھوڑ دیا۔ لہٰذا اب یہ 6,000 روپے ارم خود رکھتی، اس لیے وہ ہر ماہ ہی ایک دو نئے سوٹ بنا لیتی اور باقی پیسے جوڑ کر چند مہینوں میں اس نے ایک سیکنڈ ہینڈ موبائل خرید لیا۔ ارم بہت خوش تھی، وہ سمجھ رہی تھی کہ وہ اچھی زندگی کی طرف قدم بڑھا رہی ہے، اس کے پاس اچھے کپڑے بھی جمع ہو رہے ہیں۔ پہلے ان کی کسی بہن یا بھابھی کے پاس گھر میں موبائل نہیں تھا، جبکہ ارم نے ایک سیکنڈ ہینڈ موبائل خرید لیا تھا۔ اب وہ اپنی بہنوں اور بھابھیوں سے خود کو بہتر محسوس کرنے لگی۔ موبائل ہاتھ میں آیا تو ارم نے جگہ جگہ اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ بھی بنا لیے، ٹک ٹاک پر، انسٹاگرام پر، فیس بک پر، غرض کے ہر جگہ اس نے اپنی خوبصورت سی تصویر لگا کر اکاؤنٹ بنا لیے۔ بس پھر کیا تھا، وہ سارا دن موبائل میں مصروف رہتی، آدھا دن اسکول میں گزارتی اور باقی کا دن موبائل میں سر دیا کرتی۔ گھر کا کوئی بھی فرد اس سے الجھتا نہیں تھا، کیونکہ اب وہ کافی منہ پھٹ ہو چکی تھی۔ ارم کے ہاتھ میں موبائل آ چکا تھا۔ محض 2 ماہ بعد ہی فیس بک پر اس کی دوستی نعمان نامی ایک لڑکے سے ہو چکی تھی۔ نعمان ایک نہایت خوبصورت اور ہینڈسم لڑکا تھا، مگر اس سے بھی زیادہ ارم کو اس کی اس چیز کو متاثر کرتی تھی، وہ اس کی دولت تھے۔ وہ آئے دن مختلف گاڑیوں کے ساتھ تصویریں بناتا اور فیس بک پر اپلوڈ کرتا۔ کبھی وہ کسی ہوٹل کے سامنے موجود ہوتا تو کبھی کسی ہوٹل کے سامنے، اور ارم تو اسی زندگی کے خواب دیکھ رہی تھی۔ اس نے نعمان کو فرینڈ ریکویسٹ بھیجی تھی اور نعمان نے جیسے ہی اس کی فرینڈ ریکویسٹ قبول کی تو ارم نے بہت آگے کے سپنے سجانے شروع کر دیے۔ اس نے نعمان کے ساتھ اپنی شادی کا تصور بھی کر لیا۔ وہ یہ سوچنے لگی کہ اگر میری شادی نعمان کے ساتھ ہو جائے گی تو میں بھی وہ زندگی جی سکوں گی جو میرا خواب ہے۔ دونوں کی دوستی کا آغاز ہو چکا تھا۔ نعمان بہت خوش اخلاق اور خوش مزاج لڑکا تھا۔ ارم جب بھی اسے میسج کرتی وہ بڑی خوش دلی سے ارم کو فوراً میسج کا جواب دیتا۔ دونوں کی دوستی وقت کے ساتھ ساتھ گہری ہوتی جا رہی تھی، مگر نہ تو کبھی نعمان نے ارم سے اس کے گھر بار کے بارے میں کوئی معلومات لی اور نہ ہی ارم نے کبھی نعمان کی شاہانہ طرز زندگی کے بارے میں کوئی بات پوچھی۔ ارم تو اس وجہ سے خاموش تھی کہ کہیں نعمان یہ نہ سمجھے کہ ارم اس شاہانہ طرز زندگی کی وجہ سے اس کی طرف متوجہ ہوئی ہے۔ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ دونوں کی یہ دوستی محبت میں تبدیل ہوتی جا رہی تھی۔ پہلے ارم کو یوں محسوس ہوتا کہ شاید وہی نعمان سے محبت کرتی ہے، مگر بالآخر ایک دن ارم نے ہمت کی اور نعمان کے سامنے اپنی محبت کا اظہار کر دیا۔ یہ سننا تھا کہ نعمان بہت خوش ہوا اور اس نے ارم سے کہا، تم نے میرے دل کی بات کہہ دی۔ میں نہ جانے کب سے اپنے دل میں یہی بات لیے بیٹھا تھا، مگر تم سے کہنے سے ڈر رہا تھا۔ سوچا کہیں تم ناراض نہ ہو جاؤ، کہیں تم مجھے بلاک ہی نہ کر دو۔ ارم کو جب یہ معلوم ہوا کہ نعمان بھی اس کی محبت میں مبتلا ہو چکا ہے تو وہ جیسے ہواؤں میں اڑنے لگی۔ وہ بہت خوش تھی۔ اب گھر میں ارم کی شادی کا تذکرہ ہونے لگا تو ارم نے اپنی ماں کو نعمان کے بارے میں بتا دیا اور صاف الفاظ میں یہ بھی بتا دیا کہ میں نعمان سے ہی شادی کروں گی۔ ارم کی والدہ نے دبے الفاظوں میں اس بات کا تذکرہ اپنے شوہر کے سامنے رکھ دیا۔ ماسٹر عبداللہ نے کہا، چلو آ جائیں، وہ لوگ مل لیتے ہیں، دیکھتے ہیں کیسے وہ لوگ۔ ارم نے نعمان کو بھی اس بات پر آگاہ کر دیا۔ میرے والدین اب میری شادی کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا رشتہ بھیجنے کا یہی وقت مناسب ہے، تم اپنے والدین کو میرے گھر بھیج دو۔ نعمان بھی راضی ہو گیا اور چند ہی دنوں کے بعد نعمان کے والدین آئے اور ارم کے ہاتھ میں نعمان کے نام کی انگوٹھی پہنا کر گئے۔ ارم بہت خوش تھی، اس کے سپنے سچ ہونے جا رہے تھے۔ شادی کی تاریخ رکھ دی گئی۔ گھر میں ارم کی شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھیں اور ارم کی تو گویا نیند ہی اڑ چکی تھی۔ وہ رات کو بھی کھلی آنکھوں سے سپنے دیکھنے لگی اور بہنوں اور بھابھیوں کو جب اس بات کا علم ہوا کہ ارم کا رشتہ اس کی مرضی سے طے ہوا ہے تو سب نے دانتوں تلے انگلیاں دبا لیں اور ارم نے اپنی بہنوں کو نعمان کے بارے میں بتایا۔ فیس بک سے اس کی تصویر نکال کر دکھائی تو بہنیں ارم کی قسمت پر رشک کرنے لگی۔ بہنوں اور بھابھیوں کی آنکھوں میں
اپنے لیے رخ دیکھ کر ارم اور بھی اترانے لگی۔ دھیرے دھیرے دن یوں ہی گزرتے جا رہے تھے۔ شادی کا دن قریب آتا جا رہا تھا۔ جیسے جیسے شادی کا دن قریب آ رہا تھا، ارم کے دل کی دھڑکن بڑھتی جا رہی تھی، اور بالآخر وہ دن بھی وہاں پہنچا جب نعمان بارات لیے اس کی دہلیز پر آ چکا تھا۔ دولہے کی شیروانی میں نعمان بہت جچ رہا تھا۔ نکاح ہوا اور کچھ دیر بعد رخصتی بھی ہو گئی۔ نعمان کے ساتھ ارم دل میں ہزاروں وسوسے اور ہزاروں خواہشات لیے اس کے آنگن سے دلہن بن کر اتری، مگر یہ کیا تھا؟ نعمان کا گھر تو بہت ہی خستہ حال تھا، اور ارم کے تو اپنے گھر سے بھی گیا گزرا تھا۔ رات کا وقت ہو رہا تھا، اسے ٹھیک طرح سے اندازہ تو نہیں ہو سکا، مگر پھر بھی یہ ایک عام سی گلی یا محلے سے تنگ سا اور چھوٹا سا مکان تھا۔ دروازے سے اندر داخل ہوتے ہی ارم کے ارمانوں پر جیسے اوس پڑ گئی، اور یہ دیکھ کر حیران پریشان تھی کہ نعمان تو بہت شانہ طرز زندگی کا مالک تھا، اور اس کا گھر اتنا خستہ حال اور چھوٹا اور تنگ سا کیوں ہے؟ اس نے حیران نظروں سے نعمان کی طرف دیکھا، مگر نعمان کے چہرے پہ تو کھلی ہوئی مسکراہٹ تھی، اور وہ بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ جیسے ارم نے اس کی طرف دیکھا، اس نے خوبصورت مسکراہٹ پر سجا کر ارم کی طرف دیکھا، اور اس کا ہاتھ تھام کر اپنے کمرے میں لے آیا۔ بیڈ پر تو ارم کو آرام سے بیٹھنے کے بعد اسے کہا، تم یہاں بیٹھو، ایزی ہو کر ابھی کچھ دیر میں آتا ہوں۔ ایزی ہو کر ارم بالکل بھی نہیں ہو سکتی تھی، کیونکہ وہ بہت پریشان تھی۔ وہ حیرانی سے اس چھوٹے سے کمرے کو بغور دیکھنے لگی۔ کہیں سے بھی ایک نئی دلہن کا کمرہ نہیں لگ رہا تھا، سوائے پھولوں کی چند لڑیوں کے علاوہ وہاں کوئی بھی خوشنما چیز نہیں تھی۔ مگر ابھی تو ارم حیرت کا اظہار بھی نہیں کر سکی تھی، کیونکہ نعمان کی بہنیں، کزنیں اور والدہ، اس کی باقی تمام رشتہ دار عورتیں ارم کے آس پاس بیٹھی تھیں۔ سب ہنس ہنس کر بلا رہی تھیں، اس کے بارے میں پوچھ رہی تھیں، اور ارم نہ چاہتے ہوئے بھی مارے بھاندے ان لوگوں کے سوالات کے جواب دے رہی تھی۔ بالآخر کچھ رسموں کے بعد تمام لڑکیاں کمرے سے ایک ایک کر کے رخصت ہو گئیں، اور کچھ دیر بعد دروازے پر دستک دے کر نعمان اندر داخل ہوا۔ اس نے مسکراتے ہوئے اپنا کلہ اتار کر ایک سائیڈ پر رکھا، اور ارم کے سامنے بیٹھتے ہوئے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا، اور بڑے جذب سے کہنے لگا، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ہم دونوں مل جائیں گے۔ شروع میں جب ہماری نئی دوستی تھی، میں تم سے کہنے سے ڈرتا تھا کہ میں تم سے پیار کرنے لگا ہوں، مگر دیکھو، سچ ہی کہتے ہیں کہ لگن سچی ہو تو قسمت بھی پھر بھی آپ کا ساتھ دیتی ہے۔ ارم نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلا دیا، کیونکہ وہ تو کچھ اور ہی سوچ رہی تھی، اور وہ جو سوچ رہی تھی فی الحال پوچھ بھی نہیں سکتی تھی۔ اور وہ تمہارا شاہانہ لائف اسٹائل کہاں ہے؟ وہ تمہاری گاڑیاں اور آئے دن ہوٹلنگ کرنا، وہ سب کیا تھا؟ وہ سب جھوٹ تھا۔ اس کے دل و دماغ میں ہزاروں طرح کے سوالات جنم لے رہے تھے، مگر فی الحال فوری طور پر ان سوالوں کے جواب نعمان سے بھی نہیں لے سکتی تھی۔ وہ نہ جانے کس طرح صبر کر کے خاموشی سے بیٹھی رہی۔ نعمان نے اپنی جیب سے ایک چھوٹی سی ڈبیا نکالی۔ اس ڈبیا میں ایک معمولی سی انگوٹھی نکال کر ارم کی انگلی میں پہنا دی، اور کہنے لگا، یہ لو ہماری محبت کی نشانی۔ ارم نے اس معمولی سی انگوٹھی کی طرف دیکھا تو اس کی قیمت کا اندازہ لگانے لگی، مگر ارم خاموش تھی۔ اس کا کچھ بھی کہنے کو جی نہیں چاہ رہا تھا، کیونکہ اس کے تمام ارمان، اس کے خواب اور سپنے اسے ڈوبتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ لیکن دوسری طرف نعمان تو بہت خوش تھا۔ وہ بات بات پر ہنس رہا تھا، مسکرا رہا تھا، اور بار بار ارم کو بلا رہا تھا۔ خیر، شادی کی پہلی رات بھی گزر گئی۔ اگلے دن بہت سادگی سے ایک چھوٹی سی ولیمے کی تقریب ہوئی۔ ارم کی بھابیاں اور بہنیں بارہا اسے دھوکہ دے کر پوچھ رہی تھیں، ارے تم تو کہتی تھی کہ اس کا محل نما گھر ہے، اس کی گاڑیاں ہیں، وہ سب کہاں ہیں؟ یہاں تو بوری کے پردے لٹک رہے ہیں۔ اور ارم ان سب کے سامنے شرم سے زمین میں گڑی جا رہی تھی، کیونکہ فی الحال ان سوالوں کا جواب تو ارم کے پاس بھی نہیں تھا۔ خیر، ولیمے کی تقریب سے فارغ ہونے کے بعد سب نے گھر کا رخ کیا تو باتوں باتوں میں نعمان نے کہا کہ میں آتا ہوں کچھ دیر تک۔ ارم نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، کہاں جا رہا ہے؟ اس نے کہا، گاڑی وحید صاحب کو دے کے آتا ہوں۔ ارم نے حیرانی سے اس کی جانب دیکھا اور کہا، کون وحید صاحب؟ تبھی نعمان کہنے لگا، ارے وہی جن کے ہاں میں ڈرائیور ہوں، یہ گاڑیاں انہی کی ہیں۔ بہت اچھے ہیں میرے صاحب، بہت نیک اور با اخلاق انسان ہیں۔ شادی کے 2 دن کے لیے اپنی تینوں گاڑیاں انہوں نے مجھے دی تھی، کہہ رہے تھے جب فارغ ہو دے جانا، کوئی مسئلہ نہیں۔ اب میں یہ گاڑیاں ان کے بنگلے پر کھڑی کر آتا ہوں۔ نعمان
تو یہ بتا کر جا چکا تھا اور ارم اپنی جگہ ساکت و جامد کھڑی تھی۔ ایک پل میں وہ ساری کہانی سمجھ چکی تھی۔ وہ گاڑیاں نعمان کی نہیں، وہ جن کے گھر کھڑے ہو کر وہ تصویریں بنا کر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر اور فیس بک پر اور انسٹاگرام پر پوسٹ کیا کرتا تھا۔ وہ سولومو کی کبھی گاڑیوں میں بیٹھتا تھا اور کبھی وہ سلومو لگا کر کبھی گاڑی میں بیٹھتا تھا اور کبھی نکلتا تھا۔ وہ گاڑیاں تو اس کی اپنی نہیں تھیں، وہ گاڑیاں تو وہی صاحب کی تھیں اور نعمان ان کے ہاں ڈرائیور تھا، فقط ایک معمولی سا ڈرائیور۔ بجھے ہوئے دل اور مردہ قدموں کے ساتھ ارم نے اپنے کمرے میں آ کر بیڈ پر بیٹھ گئی اور خالی خالی نگاہوں سے چاروں طرف دیکھ رہی تھی۔ مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ اب تو شادی ہو چکی تھی، یہ فیصلہ اس کا اپنا تھا۔ شکوہ کرے تو کس سے کرے، کیونکہ اپنے پیروں پر کلہاڑی مارنے والی تو وہ خود تھی۔ اسے یاد آیا کس طرح اس نے اپنی ماں سے ضد کی تھی، وہ شادی کرے گی تو صرف نعمان کے ساتھ کرے گی۔ نعمان کی رشتہ دار پرسنلٹی، اس کی گاڑیاں اور وہ ہوٹل کے آگے کھڑے ہو کر تصویریں بنانا، وہ سب ایک دھوکہ تھا۔ وہ اپنے مالک کو ان جگہ پر لے جاتا اور تصویریں بنا کر فیس بک پر اپلوڈ کرتا۔ ارم اسی دھوکے میں نعمان سے محبت کرنے لگی۔ وہ اتنا امیر شخص ہے کہ وہ ارم تو اس سے بات پر بھی اترانے لگی کہ اتنا امیر شخص ارم کی محبت میں مبتلا ہو گیا، جبکہ حقیقت تو کچھ اور ہی تھی۔ ارم کی شادی کو ایک ہفتہ گزر چکا تھا۔ بہنیں اور بھابیاں بار بار اس سے اصرار کر رہی تھیں کہ وہ آ کر انہیں مل جائے، مگر ارم سوچ رہی تھی کہ وہ اب کس منہ سے وہاں جائے گی اور اپنی بہنوں کو، بھابیوں کو کیا جواب دے گی۔ اس نے اپنے لیے یہ چنا ہے، وہ کیا بتائے گی ان کو کہ وہ گاڑیاں تو نعمان کی نہیں، نعمان کی تو ان گاڑیوں کا ڈرائیور تھا۔ اور دوسری طرف نعمان تو وہ ارم کو پا کر بہت خوش تھا۔ آہستہ آہستہ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ ارم نے بھی اس حقیقت کو قبول کر لیا اور یہی اس کی قسمت تھی۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ اس نے اپنی زندگی کے اس تلخ تجربے سے ایک بڑا سبق حاصل کیا کہ سوشل میڈیا کی لائف میں نظر کچھ اور آتا ہے، جبکہ اس کے پیچھے حقیقت کچھ اور ہوتی ہے۔ اور کبھی بھی آنکھیں بند کر کسی بھی چیز پر اندھادھند اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ ناظرین، مزید اس طرح کی سبق آموز اور سچی کہانیاں سننے کے لیے ہمارے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔